السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مختصر البخاری کا یہ 17واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر آپ سب حضرات کو خوش آمدید۔ ہم مختصر البخاری سے کتاب العلم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے کچھ ابواب ہو چکے ہیں اور کچھ ابواب انشاءاللہ ہم آج کے درس میں پڑھیں گے، تو درس کی ترتیب حسب سابق رہے گی۔ اور سب سے پہلے جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عنوان قائم کیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے متعلق کہ بہت دفعہ جس تک حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ حدیث سننے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قعد علیہ الصلاۃ والسلام على بعیری وامسك انسان بخطامه او قال بزمامه ثم قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه باسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف فرما تھے اس حال میں کہ ایک شخص نے آپ کے اونٹ کی لگام کو پکڑا ہوا تھا۔ اس نے ختام کہا یا زمام کہا، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ لگام، اس اونٹ کی لگام کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ اسے کوئی اور نام دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم خاموش ہو گئے کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ اسے کوئی اور نام دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان حرام ہیں، جیسے کہ اس دن، تمہارے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اور اس شہر میں، یعنی جیسے یہ اس کی حرمت تمہارے درمیان ہے، تمہارے جان و مال اور عزتیں وہ بھی اسی طرح تمہارے درمیان محترم ہیں، حرام ہیں۔ تو چاہیے کہ جو موجود ہے اسے چاہیے کہ وہ غائب تک پہنچا دے، یعنی جو موجود نہیں ہے اس تک بات پہنچا دے، اس لیے کہ جو موجود ہے ممکن ہے وہ پہنچا دے اس شخص تک جو اس حدیث کو اس سے زیادہ سمجھنے والا ہے۔ اس حدیث میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، ختام یا زمام، دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ نکیل جو اونٹ کے نتھنے کے اندر ایک چھوٹا سا حلقہ ڈالا جاتا ہے، ایک رنگ سا، اسے نکیل کہا جاتا ہے۔ تو اس نکیل کے اندر ایک رسی ڈالی جاتی ہے جو جسے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے لگام کہہ لیں، باغ کہہ لیں، تو اسے ختام یا زمام کہا جاتا ہے عربی میں۔ زمام اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زمام اقتدار وغیرہ۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے اسے بھی ملاحظہ کیا کہ یہ دو جملے ہیں، دونوں ہی الیسا کے ذریعے سے، لیسا کے اسم اور خبر، اس میں لیسا کا اسم جو ہے وہ اسی کے اندر ضمیر ہے اور آگے یہ اس کی خبر ہے۔ تو اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ پہلے جملے کے اندر خبر کے اوپر با داخل نہیں ہے، دوسرے پہ با داخل ہے۔ تو عربی میں دونوں طرح ہی مستعمل ہے،
لیسا اور ما کی خبر پر با کبھی داخل کر دیتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، اس کو با زائدہ کہتے ہیں۔ تو دونوں ہی اسلوب چلتے ہیں، لیکن زیادہ تر با داخل کی جاتی ہے، جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ بکاف عبدا وغیرہ۔ یہ جو ہے نا من ہوا اوعى له منہ، یہ یبلغ کا مفعول بھی ہے۔ من اسم موصول ہے اور آگے یہ پورا جملہ اس کا صلہ ہے، من الذی کے معنی میں ہے۔ تو اوعى یہ اصل میں وعا یعی سے جو ہے نا یہ افعال التفضیل ہے، اس میں تفضیل اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرز جان بنا لینا، کسی چیز کو محفوظ کر لینا بہت زیادہ، اور اس کو سمجھ لینا، اچھی طرح سے ضبط کر لینا۔ تو اس کا یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا ہے سمجھ لینا، کہ یہاں حدیث کے اس کے زیادہ مطابق ہے جو بات سمجھانا مقصود ہے۔ تو اوعى له منہ، یہ آگے جو دونوں صلات ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں اوعى سے۔ تو لہو کی جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے حدیث کی طرف، یعنی جو بات اس نے پہنچائی ہے، اوعى للحدیث۔ آگے من ہو کی ہو ضمیر جو ہے یہ مبلغ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جو پہنچانے والا ہے، وہی جو الشاہد جسے کہا گیا ہے۔ تو اوعى للحدیث من المبلغ، کے پہنچانے والے سے وہ حدیث کو، یعنی جس تک وہ بات پہنچائی جا رہی ہے وہ اس حدیث کو زیادہ سمجھنے والا ہے۔ یہ ایک معروف حدیث ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے مختلف واقعات یعنی احادیث کے اندر خاصے معروف ہیں، مختلف صحابہ سے مروی ہیں۔ یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معروف خطبے کے اندر بہت سی تعلیمات دی، بہت سے احکام جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔ آپ ایک اونٹنی پہ سوار تھے اور اس اونٹنی کی لگام کو بعض صحابہ کو پکڑنے کا موقع ملا، جن میں حضرت بلال بھی شامل ہیں، خود حضرت ابوبکر بھی شامل ہیں، ایک تو اور صحابہ کا نام بھی آتا ہے۔ تو یہاں انہی میں سے کسی صحابی کا ذکر ہے جسے انسان کہہ کے مخاطب وہ بیان کیا گیا ہے، تو انہی میں سے کوئی صحابی ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی یہ روایت ہے اور حضرت ابوبکر ہی اس سے مراد ہیں۔ تو بہرحال تاکہ اونٹنی جو ہے وہ بد کے نہ، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم پوری دل جمعی کے ساتھ آپ ارشاد فرما سکیں جو کچھ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں، جو خطاب فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ خطاب میں آپ نے مختلف باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک تو وہی ہے جو یہ معروف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس کے جو معاشرتی تعلقات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، اور آپس کے جو معاشرتی تعلقات ہیں یا باہم عزت و احترام کا جو تعلق ہے، آپ نے اسے ایک تمثیل کے ذریعے سے واضح فرمایا کہ دیکھو تمہارے نزدیک جس طرح یہ شہر محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے، یہ دن محترم ہے، تو یاد رکھو کہ بالکل اسی طرح تمہاری عزتیں، جان و مال، ان کا بھی یہی احترام ہے جس طرح اس جگہ کا اور اس مہینے اور اس دن کا احترام ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی جسے یہاں پہ امام بخاری بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کے ہمراہ تھے، آپ نے فرمایا کہ تم ان تک پہنچا دو جو موجود نہیں ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دے بات جو موجود نہیں ہے۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حکمت کی طرف اشارہ کر دیا۔ اچھا، یہاں ایک یہ بھی کہ بعض روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، یعنی جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، جبکہ یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے سکوت اختیار فرمایا۔ بظاہر تعارض لگتا ہے لیکن یہ تعارض ہے نہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اصل جواب سے سکوت اختیار کیا، کہ جواب
نہیں دیا، ہم خاموش رہے کہ مبادا آپ اس کو کوئی اور نام دینا چاہیں ادب کے لحاظ سے، کہ ممکن ہے ہم یہ نام دے دیں جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور آپ اس کا کوئی اور نام ارشاد فرمانا چاہیں وغیرہ. تو مقصد ہے کہ وہ جواب سے سکوت اختیار فرمایا. باقی یہ ہے کہ اللہ و رسولہ عالم کہہ دیا، تو یہ بھی ایک خاموشی کے ہی حکم ہے، اسی کو خاموشی بھی کہہ دیا گیا. اس میں بھی ایسے تعارض والی بات نہیں ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. اچھا، آگے وہ بات جو نے عرض کیا کہ جو مقصودی ہے اس باب کے عنوان بھی امام بخاری نے یہی قائم کیا کہ جو نقطہ یہاں سمجھانا مقصود ہے کہ جس طرح طلب علم ایک فریضہ ہے مسلمان کے لیے، علم حاصل کرنا، بالکل اسی طرح علم کے حصول کے بعد تبلیغ علم بھی ایک فریضہ ہے. یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ جب علم حاصل ہو جائے تو آگے اس علم کو دوسروں تک پہنچانا. اسلام جو ہے وہ علم کو ایک ایسا خزانہ قرار دیتا ہے، ایک امانت قرار دیتا ہے، جو ایک نسل کی، یعنی ایک نسل کے اوپر فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلی نسل تک پہنچائے. تو علم اگلی نسلوں کا حق ہے، بنیادی حق ہے کہ ان تک علم پہنچے، علم کے فیض کو جاری رہنا چاہیے. تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت ذکر فرمائی، اس کے مظاہر ہمیں اسی دور سے ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. صحابہ کی جماعت میں بہت سے ایسے صحابہ جو حدیث جنہوں نے آگے بیان تو کی، لیکن آگے جن تک بیان کی، جن کو پہنچائی، وہ تفقع کے اندر، وہ گہرائی کے اندر، وہ فہم کے اندر ان سے کہیں آگے تھے. یعنی ضروری نہیں کہ تابعین ہی، صغار صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں جو مرتبے کے لحاظ سے ممکن ہے کہ وہ کبار صحابہ سے مرتبے اخلاص صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ان فضائل میں وہ کہیں نچلے درجے کے تھے، لیکن تفقع کے اندر اور مسائل کے وہ فہم کے اندر وہ بعض کبار صحابہ سے بہت آگے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور یہ حضرات جو ہے وہ عمر میں بہت چھوٹے ہیں اور اتنی معیت جو ہے وہ نہیں مل سکی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ علم و مرتبے میں بہت سے صحابہ سے آگے تھے. اسی طرح بعض تابعین سے صحابہ مسائل پوچھا کرتے تھے. تو ایسا ہوتا ہے کہ علم جس تک آگے پہنچایا جاتا ہے وہ اس سے ممکن ہے کہ وہ بہت کہیں آگے وہ فہم و ادراک کے اندر وہ اس سے کہیں آگے نکل جائے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاگرد وہ مرتبے میں استاد سے فاضل ہو سکتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے. انشاءاللہ آگے جا کے ایک اور حدیث کے اندر بھی ہم اسی سے ملتا جلتا ایک مفہوم پڑھیں گے. تو یہاں جو ہے نا سامعین، ترجمۃ الباب کے اندر جو آیا ہے لفظ رب مبلغ او عاب سامع، سامع اس معنی سے، میں اس معنی میں یعنی جو حدیث کو براہ راست سن رہا ہے، ظاہر ہے وہی آگے پہنچائے گا نا. تو یعنی مبلغ یہی سامع ہے. تو جو پہلے والا لفظ ہے وہ مبلغ ہے، یعنی جس تک بات پہنچائی جائے، اور بات پہنچانے والا وہی ہوگا جس نے براہ راست وہ بات سنی ہے، اس لیے وہ پہنچانے والے کو سامع قرار دیا ہے. اگلا باب ہے جی، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم کی لا ينفروا. یہ باب ہے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا خیال رکھا کرتے تھے واعظ و نصیحت میں اور علم میں، تاکہ وہ متنفر نہ ہو جائیں. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ غور سے سنیے گا، میں اس سے متعلق انشاءاللہ لائیو سیشن کے اندر آپ سے کچھ چیزیں میں پوچھوں گا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دنوں میں واعظ و نصیحت کرنے کے لیے ہمارا خیال رکھا کرتے تھے، ہمارے اوپر اکتاہٹ طاری ہو جانے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے.
یعنی اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ ہمارے اوپر اکتاہٹ طاری ہو جائے. کراہا ناپسندیدگی. بالموعظۃ فی الایام کہ مختلف دنوں میں واعظ کرنے میں ہمارا خیال رکھا کرتے تھے. یعنی ایک ہی مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ واعظ فرما دیا کرتے تھے، مختلف دنوں میں وہ واعظ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی بات کر کے وہ تعلیم دیا کرتے تھے. تھوڑی بات آج کہہ دی کوئی آگے، تو ایسا. جی یہ مطلب ہے. اس میں یہ جو ہے نا یتخولنا بالموعظہ، تخول کہتے ہیں تعہد، کسی چیز کا خیال رکھنا، رعایت کرنا. تو یتخولنا بالموعظہ، واعظ و نصیحت میں ہمارا خیال رکھا کرتے تھے. اچھا السآمہ، یہ سآمہ سئیمہ یسأمو سے سآمہ مصدر ہے. ملال اور اکتاہٹ کو کہتے ہیں، یعنی اکتاہٹ کے، یعنی کہ اکتا جانے کے خوف سے، ٹھیک ہے نا، یہ مراد ہے اکتاہٹ. ملال جیسے سآمہ ہے، اسی طرح یعنی ملال اور ملالہ دونوں طرح ہی یہ اس کا معنی اور وزن جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی بن جاتا ہے. السآمہ ملالہ، اکتاہٹ کو کہا جاتا ہے. حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کے اندر صحابہ کا خیال رکھا کرتے تھے. آپ کا خطبہ جو ہے وہ بہت مختصر ہوا کرتا تھا، اور وہ کوئی تعلیم بھی آپ یعنی اس میں بھی تدریج کے قائل تھے. تھوڑا تھوڑا کر کے صحابہ کو آہستہ آہستہ کسی چیز کی طرف، یعنی ان کی تربیت فرمانی، اور اس طرح تعلیم دینے کا بھی آپ کا یہی اسلوب ہوتا تھا کہ بہت زیادہ برڈن وہ نہیں، آپ اپنے زیر تربیت جو صحابہ تھے ان کو بہت زیادہ بوجھل نہیں کیا کرتے تھے. اچھا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ایک بڑا خوبصورت مظہر ہے، مظہر ہمیں دکھائی دیتا ہے. یہ جو ہے نا حدیث، جو قرآن پاک کی جو آیت ہے، قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کی اس کے بے شمار مظاہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. تو اس کا ایک مظہر یہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کیسے صحابہ کا احساس اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی ان پر. اور اس حدیث سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ نشاط طبع جو ہے، طبیعت کا نشاط، یہ کتنا اہم ہے. اس سے نہ صرف یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، بلکہ یہ براہ راست دینی لحاظ سے بھی یہ ایک مطلوب چیز ہے، اور ہر طرح کے تربیتی نصاب میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. چاہے وہ ایک خانقاہ کے مرشد ہوں اور ان کے زیر تربیت سالکین ہوں، وہ جب ان کا نصاب بنائیں تو اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ ان پہ کسی قسم کی کوئی طبی طور پہ اکتاہٹ وغیرہ طاری نہ ہو جائے، جس سے آگے ان کی طبیعت میں اس چیز سے ایک مایوسی پھیلے اور دوام ختم ہو جائے. یا وہ کوئی استاد ہوں اور ان کے زیر تربیت طلبہ ہوں، یا یہ ہے کہ وہ کوئی خاندان، کوئی گھر کا جو ہے وہ سرپرست ہے اور اس کے زیر تربیت اپنی فیملی کے ہی کوئی بچے ہیں جن کی وہ تربیت کرنا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال جو اس قسم کا بھی تربیتی نصاب ہو، اس میں اس بات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو زیر تربیت ہیں ان کی نشاط طبع جو ہے وہ نصاب وہ ختم نہ کر سکے، اس میں ان کی دلچسپی برقرار رہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں ہمیں اس کی جھلک ملتی ہے. دیکھیے نا، کہیں یعنی ہلکا پھلکا رکھا گیا ہے ہر معاملے میں. کچھ احادیث پہلے گزر چکی ہیں، بلکہ یہ جو اس طرح کی احادیث ہیں اس میں بھی در حقیقت یہی ہے. کہیں فرمایا گیا کہ کھانا جو ہے وہ اگر سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، پھر اس کے بعد نماز پڑھو، کہ بجائے اس کے کہ وہ تمہارا جو ہے وہ دھیان اسی طرف لگا رہے
اپنی طبیعت کو ہلکا پھلکا کر کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے وغیرہ. اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں جن میں بار بار اس چیز کا یعنی ہمارا یہ فکری حوالے سے تربیت کا اہتمام ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس حدیث کے اندر بہت سے تذکیری پہلو ہیں، انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لائیو سیشن. آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسانیاں پیدا کرو، آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، خوشخبری دو اور متنفر نہ کرو. یہ حدیث بھی اس کا مفہوم بہت واضح ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہمیں ملا اور وہ نقل کیا گیا، اور اس حدیث میں وہی تقریباً اسی، چونکہ بنیادی استدلال امام بخاری کا ایک ہی ہے کہ تعلیم و تربیت کے اندر بھی یہ مطلوب ہے کہ ہلکا پھلکا رکھا جائے، یعنی جس کو آپ تعلیم دے رہے ہیں ان کی راحت کا خیال رکھا جائے. تو اس حدیث میں آپ کا عمل منقول تھا، اور اس حدیث کے اندر اب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یعنی وہ عملی حدیث ہے اور یہ قولی حدیث ہے. تو مفہوم تقریباً دونوں کا ایک ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے یعنی ویسے تو اس حدیث کو اور بھی مختلف جگہ پہ امام بخاری نے کوٹ کیا ہے، یعنی جہاں پہ حکام اور ولات وغیرہ جو یعنی حکمران ہیں ان سے متعلق بھی، لیکن یہاں چونکہ وہ کتاب العلم سے متعلق وہ بات گفتگو ہو رہی ہے، تو یہاں اس حدیث سے یہی بنیادی ان کا استدلال ہے کہ تعلیم دینے میں آسانی کو مد نظر رکھنا چاہیے. وہ مقدار کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ آپ وہ خطبہ نہ دیں یا تعلیم نہ دیں، یا بہت طویل جو ہے وہ کہ جس سے اکتاہٹ پیدا ہو جائے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کا یعنی تحصیر کے اندر یہ پہلو بھی شامل ہے کہ تعلیم دیتے ہوئے مدارج کا خیال رکھیں، ترتیب کا خیال رکھیں، آسانی سے مشکل کی طرف جائیں، مشکل سے آسانی کی طرف نہ آئیں. اسی طرح اگر کوئی نو مسلم ہے تو اسے بھی تعلیم اس طرح دیں کہ تبشیر کا پہلو ہو، اس میں تنفر جو ہے وہ نہ پھیلے، یعنی آہستہ آہستہ اس کو احکام الہی کا پابند بنائیں. ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ساری چیزیں نہ بتا دیں کہ یہ سارے احکام جو ہے وہ شریعت کے ہیں اور تم پہ ابھی سے یہ سارے فرض ہیں. آہستہ آہستہ بتدریج اس کو اس چیز کی طرف لایا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک ظاہر تعلیم کا ہی ایک مرحلہ ہوتا ہے. تو اس کی تعلیم میں اس نفسیاتی پہلو کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی بھی، صرف نو مسلم نہیں بلکہ جو دین کے قریب آنا چاہ رہا ہے اس کو آہستہ آہستہ وہ احکام کا اور آہستہ آہستہ اس کو اس کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ تلقین کی جائے. اچھا اگلا یہ باب ہے جی، باب میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ یہ باب ہے اس سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے. حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ گروہ
اور یہ گروہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، نہیں نقصان پہنچائے گا جو ان کی مخالفت کرے گا، ان کو نہیں نقصان پہنچائے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اچھا، اس حدیث میں یہ جو آخری جملہ ہے نا، خط کشیدہ، جو جسے یہاں پہ بنایا گیا ہے، لا یضرهم من خالفهم، یہ جملہ حال واقع ہے، یعنی هذه الامہ جن کا ذکر ہو رہا نا، قائمۃ علی امر اللہ، کہ وہ اللہ کے حکموں پر کاربند رہے گا، ایک گروہ جس کی بات ہو رہی ہے، اس حال میں کہ ان کو ان کے مخالفین نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس حال میں لا یضرهم من خالفهم، یہ ایک حالت ہے، ان کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ اس طرح قائم رہیں گے اللہ کے حکم پر کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ آخری یہ جملہ جو ہے یہ حال واقع ہے، اور ویسے تو عام طور پہ جب فعل کے ذریعے سے جملہ، یعنی جملہ فعل یا حال واقع ہو تو واو آتی ہے، واو سے آغاز ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مضارع نفی کا صیغہ ہو شروع میں تو واو نہ لانے کی بھی اجازت ہے، اس لیے دونوں طرح سے جائز ہے، واو کے بغیر بھی جو ہے یہ جملہ حال واقع ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے، اس میں دو تین باتیں جو ہے وہ فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علم دین یا فہم دین کی فضیلت کا ایک بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے دین کے اندر سے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یہ کوئی معمولی عطا نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے لیے اسے چن لیا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت جو ہے نا، در حقیقت یہ اسی کی تشریح ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ تو یہاں پہ وہ خاص وہ تفقہ علم فقہ مراد نہیں ہے، بلکہ دین کا فہم، اس میں تمام علوم دینیاں آ جاتے ہیں، علم دین کی سمجھ، اپنا دین کی سمجھ، تو ہر طرح کا علم دین اس میں شامل ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ قائم رہے گا قیامت تک، ایک گروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا۔ اچھا، یہ جو فرمایا گیا کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، یہ فرق اس لیے کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں جو تمہیں سکھاتا ہوں، علم دیتا ہوں، میری مثال ایسے ہی ہے کہ یعنی مالک میں نہیں ہوں ایک چیز کا، میری ایک ذمہ داری ہے تقسیم کرنے کی، میں تقسیم کر رہا ہوں، اور عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ کیونکہ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حقیقی معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تقسیم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور معنی مجازی کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر یہ فرق کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، دونوں معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت یہ جائز ہونی چاہیے۔ لیکن اصل میں یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ میں تو فرق نہیں کرتا تقسیم کرنے کے معاملے میں، میں تو یعنی سب کو بتاتا ہوں، سکھاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آگے خدا کی جو عطا ہے وہ فہم کی عطا، علم حکمت کی عطا، وہ مختلف ہے۔ کسی کو بہت زیادہ فہم دیا ہے، کسی اور بہت زیادہ گہرائی و رسوخ بہت زیادہ عطا کیا ہے، کسی کو کم عطا کیا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ اس سے تھوڑی بات سمجھتا ہے، دوسرا وہ اتنی ہی گہرائی کے اندر جا کے وہ مسائل اخذ کرتا ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی وجہ سے اس میں فرق نظر آتا ہے۔ بہرحال میری جو ہے وہ تقسیم وہ تو یکساں ہے،
تو اس لیے وہ تقسیم کی نسبت اپنی طرف آپ نے فرما لی، اور عطا یعنی چونکہ عطا سے جو ہے وہ ملکیت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اصل اس کا مالک جو ہے ان ساری چیزوں پہ اختیارات وہ اللہ کے پاس ہے، تو اس لیے عطا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی۔ حدیث میں یہ جو ایک جس گروہ کا ذکر ہے کہ قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے گا، اس گروہ سے کون سا گروہ مراد ہے؟ اس میں بعضوں نے تعیین کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاد کرنے والا گروہ جو ہے، جو اللہ کے دین میں اللہ کے راستے کے اندر جو طاغوت سے نبرد آزما رہتے ہیں، اور بعضوں نے مختلف یعنی بعضوں نے اہل علم کو، سچی بات یہ ہے کہ جو درست جو دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے در حقیقت یہی یعنی اہل السنہ کا گروہ مراد، اہل السنہ والجماعہ، یعنی جن کو بھی دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، یہاں ان سب کو اس میں شامل کیا گیا ہے، چاہے وہ جہاد کی صورت میں، چاہے وہ تعلیم و تعلم کے ذریعے سے یا دعوت کے ذریعے سے، جیسے بھی وہ ایک دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ سارے اس میں مراد ہیں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حق سچ بیان کرنے والا اور اس کے اوپر پورے اہتمام کے ساتھ عمل کرنے والا گروہ وہ برقرار رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ کوئی شخص یعنی چاہے جتنی مرضی پابندیاں لگ جائیں، جتنی مرضی جو ہے وہ مخالفتیں ہوں، لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کا کام جاری و ساری رہے گا۔ تو ہر ایسا گروہ جو دین کی خدمت کے اندر لگا ہوا ہے وہ اس کا مصداق ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہ گروہ اس دین پر کاربند رہے گا یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے مراد بظاہر قیامت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ قیامت تک یہ گروہ موجود رہے گا، جبکہ دیگر احادیث جن میں قیامت کا ذکر ہے اس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ قیامت تب آئے گی جب اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت شرار الناس کے اوپر قائم ہوگی، یعنی جو بدترین لوگ ہیں، اور یہاں ایسے لگتا ہے کہ قیامت تک یہ بہترین لوگ موجود رہیں گے، تو دونوں میں بظاہر تعارض ہے۔ تو اس میں یعنی بعض محدثین نے اس کی تشریح کی ہے، اس پہ فرق کیا ہے کہ یہاں اصل میں جن حدیثوں میں قیامت کا وہ ذکر ہے نا شرار الناس پہ، اصل حقیقت تو وہی ہے کہ قیامت تبھی آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، تو شرار الناس پہ ہی قیامت قائم ہوگی۔ یہاں جو حتی یأتی امر اللہ ہے، یہاں پہ قیامت نہیں بلکہ قرب قیامت مراد ہے۔ قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے قریب تک یہی اللہ کا نام لیوا یہ گروہ رہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ کو مقصود ہوگا کہ اب اس دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے، تو ایک پہلے ہوا چلے گی، بڑی ٹھنڈی اور بڑی بہترین جو ہے وہ ایک ہوا چلے گی، جو بڑی راحت بخش قسم کی ہوا، اور وہ ایک طرف سے چلتی جائے گی اور مختلف علاقوں سے گزرتی ایسے، تو جہاں جہاں سے وہ گزرے گی وہاں کے جو اہل علم اور اللہ تعالیٰ کے نام لینے والے ہیں، جو وہ ان تک پہنچے گی، سمجھ لیجئے کہ یہ ایک موت کا پیغام بن کے، یعنی ان کی روح بھی قبض ہوتی جائے گی، اور بڑی آسودگی کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لے گا، اور پھر شرار الناس ہی باقی رہ جائیں گے، اور باقی احوال جو ہیں قیامت کے، وہ پھر قیامت انہی کے اوپر قائم ہوگی۔ تو یہ قرب قیامت کا ذکر ہے، وہ چونکہ قیامت کی علامات میں سے ہے، قیامت سے کچھ پہلے ہوگا، اس لیے حتی یأتی امر اللہ کا اطلاق اس کے بارے میں کیا گیا۔ چلیے آگے دیکھیے، باب الفہمی فی العلم، کہ علم میں فہم سے متعلق، علم کے فہم سے متعلق یہ بات۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن الشجر
إن من الشجر شجرة وذكر الحديث وزاد في هذه الرواية فإذا أنا أصغر القوم فسكت. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کے پاس انگوروں کا کھجوروں کا گابا لایا گیا، یعنی وہ نرم صحیح صحیح کہہ لیجئے کہ کھجوروں کا مغز آپ کے پاس لایا گیا. تو فرماتے ہیں کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجری کے بعد درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور پھر وہ پوری حدیث یعنی آپ نے ذکر فرمائی اس کا، یعنی پہلے تذکرہ چونکہ اس حدیث کا آ چکا ہے اس لیے یہاں پہ امام بخاری وذکر الحدیث کہہ کے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. البتہ یہ چونکہ ایک نئی روایت ہے، اس کی سند ذرا مختلف ہے. ایک یہ اس روایت کے اندر آخر میں یہ بھی اضافہ ہے جو کہ وہاں پچھلی روایت میں نہیں تھا کہ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، تو میں لوگوں میں سے سب سے چھوٹا تھا تو میں خاموش رہا. فسکت، میں خاموش ہو گیا، خاموش رہا کہ مجھے پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ درخت کون سا ہے لیکن میں خاموش ہو گیا. اچھا، یہاں یہ جو لفظ ہے نا جمار، جمار کہتے ہیں مغز کو، یہ نرم حصہ. اصل میں تو یہ کہتے ہیں وہ کسی درخت کا جو تنے کا وہ نرم حصہ جہاں پہ وہ پھل لگتا ہے، اور یا یہ ہے کہ نیا نکلا ہوا جو حصہ ہوتا ہے وہ نرم نرم، وہ مثلا کیلے کا وہ جو پتا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو جڑ ہوتی ہے نرم سا حصہ جہاں سے وہ اس کے پھل کا وہ پھلوں کے وہ اس کے وہ پورے گچھے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ والا حصہ. اسی طرح کھجوروں کا. تو لیکن یہاں مراد ہے کھجور کا جو گابے سے مراد ہے اس کا جو نرم کھجور کا مغز، یعنی وہ نرم کھجوریں جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی گئی. واقعہ تو معروف ہے، وہ پیچھے کو پہلے گزرا ہے. سب جانتے ہیں کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی تمثیل کے ذریعے سے پوچھا کہ یہ انسان کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہے. تو صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے پتہ تو چل گیا لیکن میں خاموش رہا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا هِيَ النَّخْلَةُ، کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو یہ حدیث تو پہلے گزر چکی ہے. اصل میں اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ استدلال یہاں پہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ باب قائم کیا نا، باب الفہم فی العلم، کہ یعنی باب جو ہے نا وہ بہت مبہم سا ہے یہ عنوان. اس کی تشریح کے اندر مختلف اقوال پیش کیے گئے ہیں. سب سے زیادہ اچھی جو ہے نا وہ تشریح مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ دل کو لگی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں امام بخاری کا مقصود جو ہے نا وہ یہ ہے کہ علم کے فہم کے جو ہے نا وہ مراتب مختلف ہیں. امام بخاری اصل میں اس طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیے جیسے یعنی وہ طالب علم کا جو ہے نا وہ ذوق اس کا اجتہادی ہونا چاہیے. کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو روایت ذکر کی گئی نا اس میں اتیہ بجمار کا بھی لفظ ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کھجور کا جب گابا لایا گیا تو آپ نے ایک سوال کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذہن میں جو جواب آیا تھا وہ وہ بڑی اچھی طرح اس پورے منظرنامے کو دیکھ رہے تھے کہ آپ نے اگر یہ سوال کیا ہے تو یہ یوں ایک انہوں نے قرائن جمع کیا کہ دیکھیے وہ گابا آیا تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا، آپ نے سوال کر دیا تو وہ بوجھ گئے. تو ایک طالب علم کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو دقت نظری سے کام لینا چاہیے. وہ اس کا ذوق جو ہے وہ یوں ہی اجتہادی اس کا ہونا چاہیے. وہ قرائن وہ ان چیزوں سے وہ نتائج اخذ کرنے والی جو ہے وہ ایک فکر یا جو اس کا یعنی پرمغز ہونا چاہیے.
تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ صحابہ کا ذوق کیسا تھا، یعنی بحیثیت طالب علم صحابہ کا ذوق جو ہے وہ اس کی یہاں سے تھوڑی سی عکاسی ہوتی ہے اس حدیث سے، تو یہی مقصود ہے۔ جی آج کے سبق میں اتنے ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا فہم نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔